السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو ٹاپ سمارٹیز ڈرامہ سیریل انتہا۔ جب سے یہ سب ڈیسائیڈ ہوا کہ نشین اپنے بچوں کے ساتھ الگ پورشن میں رہے گی اور اسما اپنے بچوں کے ساتھ الگ پورشن میں، اور یہاں پر یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا کہ نشین اپنے خرچے میں سے ملازمہ رکھے گی اور گاڑی بھی لے گی۔ اب یہاں پر سارے خرچے تو نشین پر آ گئے، ساری مشکل تو نشین پر آ گئی۔ تو ایسے میں جہاں پر اسما اور اس کی فیملی کچھ ریلیکس ہوئے، تو دوسری طرف یہاں پر سجل اور بھی تیش میں آ گئی کہ وہ اس طرح سے تو نہیں چاہتی تھی۔ وہ تو سارے گھر میں دن دنانا چاہتی تھی، ہر ملازم پر رعب جمانا چاہتی تھی۔ اس لیے سجل نے ٹھان رکھا ہے کہ وہ پیچھے سے وار کرے گی کہ جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہوئے انہیں منہ کے بل گرائے گی۔ تبھی تو وہ اب آتے جاتے رستے میں بھی فہد سے ملاقاتیں کرنے لگی ہے، فہد کے قریب رہنا اس نے اپنا مشن بنا رکھا ہے۔ فہد جب انم سے ملنے گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ انم جو انہیں دیکھ رہی ہے، تو فوراً سے پہلے فہد سے کہنے لگی، پلیز انم کو مت بتانا آپ نے میری اتنی زیادہ ہیلپ کی تھی، آپ نے ہی تو میری ہیلپ کی تھی نا بھائی کے معاملے میں۔ اگر انم کو معلوم پڑ گیا وہ تو مجھے کچا چبا جائے گی، مجھے جان سے مار ڈالے گی، وہ مجھ سے بہت نفرت کرتی ہے۔ تو ایسے میں فہد بھی اب سجل کو یقین دلواتا ہے کہ وہ انم سے کوئی بات نہیں کرے گا، لیکن انم جسے ملازمہ بھی بتا چکی تھی اور اب سجل کی باتوں سے شورٹی ہو گئی کہ فہد نے ہی سجل کی ہیلپ کی تھی۔ اس لیے تو جب ملنے آیا فہد انم سے تو انم بدگمان تھی، انم لڑائی کرنے لگی، جس پر فہد کا موڈ آف ہو گیا کہ تم ہمیشہ ہی سجل کو لے کر بدگمان رہتی ہو اور مجھ پر شک کرتی ہو، جبکہ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ اسی بدگمانی میں ناراض ہو کر فہد غصے سے یہاں سے چلا گیا اور سجل کا تو پھر کام بن گیا۔ انم بہت پریشان ہے، اپنی ماں کے پاس آتی ہے، اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ سجل نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہاں پر ماں بیٹی کو تسلی دیتی ہے کہ تمہیں بہت ہی ہوشیاری سے سب کچھ کرنا ہوگا، فہد کو اپنی طرف رکھنا ہوگا اور سجل کو اس سے دور کرنا ہوگا۔ بے شک سجل کافی چالاک لڑکی ہے، تو ایسے میں ماں نے سمجھایا کہ فہد سے ناراض ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، اسے جاؤ اور مناؤ۔ تو پھر ماں کی بات مانتے ہوئے انم ایسا ہی کرتی ہے۔ اگلے روز پھر سے وہ فہد سے ملنے جاتی ہے، اسے مناتی ہے، تو فہد جو کہ بہت ناراض ہے کیونکہ یہ دوسری بار تھا کہ انم نے سجل کی وجہ سے فہد پر شک کیا تھا، اس لیے فہد کا موڈ تو آف تھا۔ انم اپنی محبت کی دہائیاں دیتی رہی، اپنی محبت پر یقین کرواتی رہی، جو کہ فہد کو آلریڈی یقین ہے۔ اب یہاں پر جب فہد کا موڈ ٹھیک طرح سے ٹھیک نہیں ہوا تو آ کر ماں کو پھر سے بتاتی ہے، تو ماں اب یہی سوچتی ہے کہ ایسے عالم میں شادی کا جلد از جلد ہو جانا ہی بہتر ہے۔ تو یہاں پر انم اور فہد کی شادی تو ہو جائے گی، لیکن شادی کے بعد بھی سجل فہد کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، وہ تو دیمک کے جیسے ان کے رشتے کو لگی رہے گی، ان کے رشتے کو کھوکھلا کرتی ہی رہے گی۔ سجل کی چالاکی دیکھیے کہ اپنے پورشن سے اٹھ کر آسما بیگم کے پورشن میں آ جاتی ہے اور ان کے بنے بنائے کام بگاڑ چاہتی ہے۔ آسما بیگم نے جو کہیں جانا تھا تو اس کے ڈریس کو ہی استری لگا دی۔ آسما بیگم جو اتنی خوشحالی سے اپنے گھر میں ٹھاٹھ سے رہتی تھی، وہ تو سر پکڑ کر رہ جاتی ہے ان لوگوں کی آنے کے بعد۔ اب دوسری طرف سجل چاہتی ہے کہ اس کے بھائی کا ایڈمیشن ہو جائے، تبھی تو اسے یونیورسٹی لے کر جانا چاہتی ہے، لیکن بھائی صاحب ان کے تو ارادے ہی اور ہیں۔ تبھی تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی بجائے وہ سجل کو باپ کے آفس کی طرف لے جاتا ہے اور یہاں پر جا کر اندر انٹری کرتے ہیں اور دکھاتا ہے کہ جب اتنا عالیشان کاروبار ہے تو پڑھنے کی بھلا کیا ہی ضرورت۔